بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ النحل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس سورہ کا آخری رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 128 تک ہے۔ گزشتہ کے رکوع میں جو آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے زندگیوں میں غلطیاں کی، نادانی سے، بھولے سے، معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو سنوار لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تبدیلی کی وجہ سے، ان کے توبہ کرنے اور اپنے آپ کو درست کر لینے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس رکوع کے ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تم نے اگر پرانی زندگی سے توبہ کی اور نئی زندگی اختیار کرنے کا راستہ تم نے پکڑ لیا، تو اب تم کو اگر اپنی اچھی زندگی گزارنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو دیکھنا ہوگا۔ اب اس رکوع میں ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، آپ اگر اس پر توجہ دیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ویسے تو انبیاء کرام کے بڑے تذکرے آئے ہیں قرآن مجید میں، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص جو تذکرہ قرآن میں ملتا ہے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں، وہ دیکھ کر اللہ کے نیک بندوں کے منہ میں پانی آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں تو 69 مرتبہ ہوا ہے، 69 ٹائمز، اور سورہ بقرہ میں 14 بار، سورہ آل عمران میں 6 بار، سورہ نساء میں 4 بار، سورہ انعام میں 4 بار، اس طرح سے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک خصوصیت کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب یہاں پر اس رکوع میں جس انداز کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ بڑے خاص توجہ کے قابل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا۔ اب یہاں پر امت کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ تمام خوبیوں والے انسان، جیسا ہم لوگ کہتے نا کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، جیسا ہم کہتے ہیں، ویسا ایک اپنے آپ میں ایک امت ہے۔ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو کسی انسان میں نہ ہو، ورنہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا نا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے اندر کوئی فالٹ نہیں، مکمل پرفیکٹ پرسنالٹی، تمام خوبیاں جو ایک انسان میں ہو سکتی ہیں وہ ہے۔ اور امت کے ایک اور معنی ہوتے ہیں امام کے بھی، لیڈر، مطلب ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کو آگے والے اگر دیکھیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے تو ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے گا، ایسی پرسنالٹی۔ اور امت کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں جو حقانیت اور صداقت اور سچائی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر آگے آگے چلتا ہو، اس کے راستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو کہتے ہیں امت۔ اور ایک اور معنی بھی ہیں امت کے، اور وہ ہے ایک ایسا شخص جو دنیا سے الگ ہو گیا ہو، دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو اب یہ ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ان ابراہیم کان امۃ، وہ ایک پرفیکٹ پرسنالٹی تھی ابراہیم، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار، اسٹرکٹ اوبیڈینٹ، کسی ایک حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ ورنہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی صحیح۔ انبیاء کرام سے بھی غلطیاں تو نہیں ہوئی ہیں، گناہ تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن کچھ بھول تو ہو گئی بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے۔ انسان تو بھول کا مرکب ہے نا،
الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو غلطی اور بھول سے بنا ہوا ہی ہے، اس کے مزاج میں، اس کی سرشت میں ہے، انسان تو بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھار جان بوجھ کے کوئی کرتا ہوگا، لیکن کبھی کبھار نہ جانتے ہوئے بھی نادانستہ طور پہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی نادانستہ طور پر جنت میں ایک ایسا پھل کھا بیٹھے جس کو منع کیا گیا تھا۔ اس طرح سے ایک نبی تھے جنہوں نے کسی معاملے میں انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی کہ تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی پرسنالٹی بیان کی گئی ہے جن کی زندگی میں کوئی فالٹ نہیں ہوا، کوئی فالٹ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قانتاً للہ، اللہ کا ایسا مطیع و فرما بردار بندہ تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ قانتاً للہ حنیفہ، ایسا مطیع و فرما بردار کہ پورے یکسوئی کی طرف، پورے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف راغب ہے، مکمل طور پر کمپلیٹ سرنڈر اللہ کی طرف، جو کہا جائے کر دینا، کچھ نہیں سوچنا، اور اتنا بھروسہ اللہ کے اوپر کہ جو کرے گا بس اللہ کرے گا، اچھا کرے گا، اچھا کرے تو کرنے دو، برا کرے تو کرنے دو، جو ہوتا ہے کرنے دو، میں اس کا ہوں، اس کی مرضی، جو چاہے کرنے دو۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا جو لیول تھا، اور صرف عقیدہ ایمان رکھنے کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی بھی آپ نے قدم قدم پہ یہ ثابت کیا۔ اسی لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہی کی، جب دیکھو تعریف کی۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حالانکہ مشرکین کے اطراف، ان کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، بچپن پورا بت پرستوں کے بیچ میں گزرا، خاندان کے لوگ بت بنانے والے تھے، بت پرستی عام تھی، ایسے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ یہ تو بڑا کمال تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی مشرک نہیں بنے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور یہ دوسری اور خصوصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو دی ہیں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہا۔ مصیبت سے مصیبت میں زندگی گزارنے والے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اکرامات کی بارش کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو نوٹس نہیں کرتا۔ تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کیا۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اب اس مزاج کو دیکھتے ہوئے ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا، اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی قربت کے لیے سلیکٹ کر لیا، اور اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ آ جا میرے پاس، آ جا، تو میرا ہے، تو میرا دوست ہے، آ جا میرے پاس۔ اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا، واقعی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بڑا رشک آتا ہے کہ کیا پرسنالٹی تھی ہوگی وہ۔ اور جو ابراہیم کے راستے پر چلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ جو ابراہیم کے راستے پر چلتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک مقام پہ فرمایا گیا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 130 میں فرمایا گیا وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دے اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ تجھے اگر سلامتی چاہیے، تجھے اگر کامیابی چاہیے تو ابراہیم کے راستے پر چل، ابراہیم کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ، اس کی زندگی کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ، بس تیری نجات ہوگی، تیری کامیابی ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دنیا میں بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی بھلائی دی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے ابراہیم کے ساتھ اچھے معاملات کیے، آخرت تو خیر اس کی ہے ہی، وہ تو جانے والی نہیں ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے سارے کوالٹیز، خصوصیات بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں آپ کے سامنے کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ آپ بھی ویسے ہی بنیں، ابراہیم کے راستے کی پیروی کرو۔ کس کو بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ ابراہیم نے جیسا کیا آپ ویسے کیجیے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، جیسے ابراہیم نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا، کمپلیٹ سرنڈر ہوتے ہوئے، فل کانسنٹریشن کے ساتھ، آپ بھی ویسے ہی کریے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ تو مشرکین میں نہیں تھے۔ آپ کے پاس پھر بھی شرک کا، بت پرستی کا ویسا ماحول نہیں ہے جیسے ابراہیم کے پاس تھا۔ آپ اطراف، مشرکین کے اطراف رہتے ضرور ہیں، مشرکین مکہ کے اطراف آپ کا گزر بسر ضرور ہے، لیکن آپ کے خاندان کے اندر بت بنانے کا جو کام ہے وہ تو نہیں ہوتا نا۔ ابراہیم کے تو خاندان میں ہوتا تھا، ابراہیم کے چچا آزر وہ تو بت بنانے والے تھے، ان کے گھر میں بت تیار ہوتے تھے، ویسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کی جو پابندی لگائی تھی، اصحاب السبت کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سنیچر ہمارے پاس ہفتہ کہتے ہیں نا، ہفتے کے دن، ویکینڈ پہ جو پابندی لگائی گئی تھی، پورا دن کاروبار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم نے ان کے اوپر پابندی لگائی پورا دن کاروبار نہیں کرنا، وہ اس لیے نہیں لگائی کہ کوئی سیٹرڈے کوئی مقدس دن ہے اسی لیے اس دن کاروبار مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مقدس دن کے حوالے سے اختلاف کیا، آپس میں جھگڑا کیا، اسی لیے ان کو سزا کے طور پر یہ حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جمعہ مبارک دن ہے، تو ان کی قوم نے کہا کہ جمعہ کس اعتبار سے مبارک دن ہو سکتا ہے؟ نہیں، سیٹرڈے مبارک دن ہے۔ اب ان کا ایک مت تھا، جیسے کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا کی تخلیق فرمائی، اتوار کے دن سے کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوا اور جمعے کے دن آ کے ختم ہوا۔ تو اب ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتوار کے دن مصروف تھا، پیر کے دن مصروف تھا، ایسے پورے دن مصروف تھا، جمعے تک اس کا کام ختم ہو گیا، تو ہفتے کے دن یعنی شنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن اس نے آرام کیا، لہٰذا ہم کو بھی اس دن آرام کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک ایسی لاجک بنا دی۔ اب بعد میں عیسائی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تخلیق کا کام اتوار کے دن سے شروع ہوا، لہٰذا پہلا دن اتوار ہے، اتوار مقدس دن ہے۔ انہوں نے اتوار کو مقدس دن بنا لیا، ان لوگوں نے سیٹرڈے کو مقدس دن بنا لیا، جھگڑا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تم سیٹرڈے کو مقدس دن سمجھ کے اس دن چھٹی کرنا چاہتے ہو، کرو، پورا چھٹی کرو، پھر اب تم کو کاروبار کرنا ہی نہیں دیا جائے گا، پابندی لگا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ مقدس دن ہے تو تم کو مان لینا چاہیے تھا، چھوٹی موٹی کوئی ذمہ داری تم کو دیتے تھے، نکل جاتے تھے، جیسے کہ امت محمدیہ کے ساتھ ہوا۔ اس امت کو کہا گیا کہ جمعہ مقدس دن ہے تو انہوں نے مان لیا، اور فوری ان سے کہہ دیا گیا کہ چلو ظہر کے نماز کے ٹائم پہ جمعے کی نماز ادا کر لو، نماز اذان سے لے کے نماز پڑھنے تک کاروبار بند رکھو، بعد میں آپ صبح بھی کاروبار کرو، شام میں بھی کاروبار کرو، کوئی پابندی نہیں۔ ایسا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی، اختلاف کیا، نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کو سزا کے طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سیٹرڈے مقدس دن ہے تو اب اس دن صبح سے لے کے شام تک کچھ کاروبار نہیں کرنا، جاؤ، یہ سزا ہے تمہاری۔ اور پھر وہ بھی نہیں کر پائے، اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہ جو انہوں نے جھگڑا کیا تھا، غیر ضروری کا جھگڑا، دن کے حوالے سے، مقدس دن کے حوالے سے، اس کا بدلہ ان کو قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ جو جو اختلاف کرتے تھے نا، قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹیز میں نے بیان کی امت کے معنی کے حوالے سے، اس میں ایک تھا امام، لیڈر۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس لیڈر کی رہنمائی میں حق کا راستہ چلے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کی پیشوائی کرنے والے تھے نا۔
تو جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، اب آگے جتنے لوگ بھی لوگوں کی رہنمائی کرنے کا کام اپنے ذمے لیتے ہیں یا ان کو یہ کام دیا جاتا ہے تو ان کو ابراہیم کی زندگی سامنے رکھنی چاہیے، ابراہیم کا اسوہ، ابراہیم کا طریقہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور کیا ہے وہ؟ اس میں ایک یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بڑے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ نصیحت کے ساتھ، خلوص محبت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ سختی نہیں کرنا، روڈنس کا مظاہرہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، برا بھلا بولنے کا معاملہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گمراہ کہہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ بازی پہ آ رہے ہیں، ان کے کام کو فتنہ انگیز قرار دے رہے ہیں، گالی گلوچ پہ تک آ رہے ہیں۔ بعض ایسے سوشل میڈیا تو ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے نام نہاد علماء سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ تک کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے ہدایت کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ صلاحیت دی ہے اور یہ منصب دیا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا، تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو دیکھنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، بہت ہی پولائٹنس کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی سے ان کو سچائی کے راستے کی طرف بلائیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کسی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی بحث و مناظرہ بھی ہو جائے، کسی موضوع پر لے کر کوئی ڈیبیٹ بھی ہو جائے، تو اس اچھے انداز سے کیجئے جو پسندیدہ ہو دونوں کے لیے، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے۔ کافروں کے ساتھ بھی اگر آپ کچھ مناظرہ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ عزت دیتے ہوئے پولائٹنس کے ساتھ بات کریں۔ جھگڑا کرنا، الجھنا، یہ اہل علم کے لیے زیب نہیں دیتا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت ہی شائستہ ہونا چاہیے مبلغ کو۔ اگر آپ کسی اور کی بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نہیں بھائی میں یہ بات نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے۔ ہدایت و تبلیغ ایسے ہی کامیاب ہوتی ہے، آپس میں علماء ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی جب آپ طرز عمل اختیار کریں ہدایت کا تو آپسی خلوص، محبت، پیار، اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے ہدایت حاصل کر رہا ہے تو وہ حاصل کرتے ہوئے اس کا دل خوش ہو، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے۔ ایسے بہت سارے نام نہاد مبلغین ہیں جن کو لوگ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے، ڈرتے ہیں ان سے۔ ایسا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے سے قریب کرو، ان کو اپنے اچھے اخلاق سے متاثر کرو، ان کی خیالداری کرو، ان کو اچھا فیل کراؤ۔ وہ آپ کے پاس آئیں تو اچھا فیل کریں، اپنائیت محسوس ہو، بھلے وہ کتنے برے ہوں، ان کی برائی کا ان کے سامنے ذکر مت کرو، ان کو اچھا بنانے کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے وہ کرو۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب ایک دوسرے کو گمراہ مت کہا کرو۔ ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون بھٹک گیا اور کون ہدایت پانے والوں میں ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر کفر کے فتوے صادر کرنے کی یا کسی کو گمراہ قرار دینے کی، آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا آپ کا کوئی برا کرے یا آپ کے ساتھ کوئی خراب سلوک کرے، کوئی آپ کی چیز چھین لے، اڑا لے یا آپ کو مارے، تکلیف پہنچائے، تو آپ کو اس کا جواب کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کتنا؟ جتنا کیا گیا اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کسی نے آپ کا کچھ نقصان پہنچایا ہے تو آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرو، آپ کو اختیار ہے، اجازت ہے، جیسے کو تیسا۔ ٹو گیو سم ون اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن، اتنا کر سکتے ہیں آپ، یہ آپ کا کام ہے، لیکن ٹو ہٹ بیک ہارڈر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹو ریٹین اے بلو وتھ اے اسٹرانگر ون، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا کیا گیا اتنا ہی، اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کا پرمیشن ہے آپ کو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ
لہو خیر للصابرین، لیکن اگر تم نظر انداز کر دو اور صبر سے کام لو تو پھر صبر سے کام لینے والوں کے لیے اور بھی اچھا ہوگا۔ اتنی اجازت تو ہے، اگر کسی نے آپ کا کچھ نقصان کیا تو جتنا اس نے نقصان کیا آپ اس کا اتنا انتقام لیں، تو آپ کو پرمیشن تو ہے اس کا۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہ کریں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، صبر سے کام لیں، تو یہ اور بھی اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ یہ تو اجازت ہے برابری کا کرنے کی، ٹٹ فار ٹیٹ کی اجازت تو ہے، لیکن آپ صبر کریں زیادہ بہتر ہے، مگر یہ صبر ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ ایسا صبر صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی توفیق حاصل ہوگی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان لوگوں کی ہٹ دھرمیوں سے، ان کے کفر سے، ان کی شرارتوں سے رنجیدہ مت ہو جائیے۔ ڈونٹ بی سیڈ، کرتے ہیں کرنے دیجیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو فریب کاریاں کر رہے ہیں، دھوکے بازیاں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ اپنے دل کو غمزدہ مت ہونے دیجیے، اپنے دل میں تنگی پیدا مت کیجیے۔ یہ کرتے ہیں کرنے دیجیے، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے نا، تو پھر جو کرتے ہیں کرنے دو، کیا ہونے کا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، اور جو لوگ ہمیشہ نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، ہمیشہ اچھے کام کرنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد حاصل ہوگی۔ سختی نہیں کرنا ہے، خلوص محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا کام آگے بڑھائیے۔ اگر کوئی سختیاں کر رہے ہیں تو اس کو کرنے دیجیے، آپ صبر کیجیے، یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس کے کیے کا بدلہ دینا چاہیے تو اتنا آپ دے بھی سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا انہوں نے کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اینٹ کا بدلہ پتھر سے ایسا جائز نہیں ہے، اینٹ کا بدلہ اینٹ سے ہی ہو سکتا ہے، یہ جائز طریقہ ہے، مگر بہتر یہ بھی نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ صبر کریں، معاف کریں۔ ایک نہ ایک دن عقل آئے گی، ایک نہ ایک دن تو سمجھ میں آئے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔